اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد صاحبان ایمان مومن مومنات، شہزادہ امن، شہزادہ سبز قبا، مولا آقا سید سردار امام حسن مجتبی علیہ السلام کی آمد ولادت بسعادت تمام مومنین مومنات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس امام معصوم علیہ السلام کے صدقے میں ہر وہ مومن مومنہ جو حاجت مند ہے، جس کے ہاں کوئی مشکل ہے، خداوندہ ان کی مشکلات کو دور فرما، ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار عظیم شب ہے، بابرکت شب ہے، مولا علی علیہ السلام کے گھر میں خوشی ہے، اس خوشی کی برکت سے تمام مومنین کے گھروں میں خوشیاں عطا فرماؤ۔ جو بے اولاد بہنیں ہیں، مولا حسن علیہ السلام کی ولادت کا صدقہ خداوندہ ان بہنوں بیٹیوں کی جھولیوں کو، گودیوں کو آباد و شاد فرما۔ پروردگار یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، یہ مبارک گھڑیاں ہیں، تجھے واسطہ تیری ربوبیت کا، تجھے واسطہ تیری وحدانیت کا، تجھے واسطہ تیرے وحدہ لا شریک ہونے کا۔ ہم سب کی خطاؤں کو، ہم سب کے گناہوں کو، ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما، درگزر فرما۔ پروردگارا آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے مومنین مومنات جہاں جہاں بھی ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ کریم اللہ، تیرا گناہ گار بندہ، خطا کار بندہ تیری بارگاہ میں بلند کیے ہوئے ہاتھوں کو یہی دعا مانگتا ہے کہ پروردگار جن بہنوں نے، بھائیوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، آج کی شب کا صدقہ، یہ جو شب ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، ہر مومن کی دعا کو منظور اور مقبول فرما۔ تمام مومنین و مومنات کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما۔ پروردگارا، تو نے دعا کا خود حکم دیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، میرا بندہ میری کنیز مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پروردگار، ہم بھی تیری بارگاہ میں تیرے خاکی خاتی گناہگار بندے، عاجز بندے، ناچیز بندے اپنے ان گناہگار ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہیں۔ خداوندہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ آج کی شب کے صدقے اپنے ولی، اپنی حجت سید سردار آقا مولا امام صاحب الزمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما۔ امام علیہ السلام کے ایوان و انصار میں شمار فرما۔ امام علیہ السلام کے قلب مبارک کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ کریم اللہ، اسیران کربلا کا واسطہ تمام بے جرم اسیروں کو رہائی عطا فرما۔ کریم اللہ، مومنی مومنات جو سفر میں، ان کے سفر کو بے خطر فرما۔ جو حج زیارات کے متمنی ہیں، پروردگار ان سب کو حج و زیارات نصیب فرما۔ خدایا، آل محمد کے صدقے میں مرنے سے پہلے قائم آل محمد علیہ السلام کی زیارت کا رزق عطا فرما۔ اگر خداوندہ قائم آل محمد کے ظہور سے پہلے ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جس وقت سرکار حجت کا ظہور ہو، اس وقت خداوند ہمیں زندہ فرمانا، تاکہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو کر امام کے اعداء کے ساتھ جنگ کر سکیں۔ خداوند ہماری دعا کو مستجاب فرما، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان، مبارک شب تھی، اس لیے دعا کی، آپ کا شکریہ کہ دعا میں شامل رہے۔ آئیے جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت کے عظیم شب کی خوشی میں امام علیہ السلام کے 3 اعمال ہیں، وہ بیان کرنا ہے۔ پہلا عمل جس کا تعلق ہے اولاد کو طلب کرنے کا، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، جن کے ہاں بیٹیاں نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں جیسے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا، میں مالدار تو ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، مگر میرے پاس اولاد نہیں، مولا مجھے تعلیم فرمائے، کوئی وظیفہ، کوئی عمل۔ تو امام علیہ السلام نے جو عمل اسے دیا وہ بھی بیان کرنا ہے۔ اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ایک حرز ہے، تعویذ ہے، جو بھی بندہ چاہتا ہے کہ میں حفاظت میں رہوں اور میری دعائیں بھی قبول ہوں، تو اسے چاہیے کہ سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اس حسن کو، تعویذ کو، حرز کو پڑھے بھی، لکھے بھی، لکھ کر پہنے اور گھر میں بھی اویزاں کرے، اپنی فیملی والوں کو بھی بانٹے۔ اور تیسری ہے جو اس شب میں ایک بہترین تسبیح، وہ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ تو آئیے صاحبان ایمان، سب سے پہلے عمل اولاد کا،
کیسے اولاد آپ نے طلب کرنی ہے، کیسے مانگنا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بعض لوگ آئے ہوئے تھے، جب وہ چلے گئے ان میں سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا وقال انی رجل ذو مال ولا یولد لی فعلمنی شیئا لعل اللہ یرزقنی ولدا۔ امام کی بارگاہ میں ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، مولا میں صاحب مال ہوں، میں بہت بڑا دولت مند ہوں اور میری اولاد نہیں ہے، مجھے مولا کوئی شے تعلیم فرمائے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا، مجھے اولاد کا رزق عطا فرمائے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کے چاہنے والوں کیا فرمایا اسے؟ امام نے فرمایا فقال علیہ السلام علیک بالاستغفار، تجھ پر ضروری ہے کہ تو استغفار کرے، یعنی استغفار کرو کثرت کے ساتھ، اللہ تجھے اولاد عطا کرے گا، اللہ تجھے ولد عطا کرے گا۔ کہتے ہیں فکان یکثر الاستغفار حتی ربما استغفر فی اليوم 700 مرہ فولد عدہ 10 بنین۔ کہتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام نے اسے یہ وظیفہ عطا کیا تو اس نے امام علیہ السلام کے اس وظیفے پر عمل شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ دن میں 700 مرتبہ بھی استغفار کرتا تھا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اللہ نے امام علیہ السلام کے اس عمل کی برکت سے اللہ نے اسے 10 اولاد عطا فرمائی۔ کتنی؟ 10 اولاد۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، کثرت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ امام علیہ السلام کے اس عمل پر عمل کریں، اللہ آپ کی گودی کو، جھولی کو آباد ارشاد فرمائے گا۔ دوسرا ہے حرز، یعنی تعویذ، یعنی نقش امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، وہ بھی آپ لکھیں، پڑھیں، پہنیں۔ وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بمکانک ومعاقد عزک وسکان سماواتک وانبیائک ورسلک ان تستجیب لی فقد رحقنی من امری عسر، اللہم انی اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تجعل لی من عسری یسرا۔ یہ امام حسن علیہ السلام کا حرز ہے، تعویذ ہے، نقش ہے، اس کو آپ لکھ بھی سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تسبیح جو مولا پڑھا کرتے تھے، وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان من ہوا مطلع علی خوازن القلوب، سبحان من ہوا محصی عدد الذنوب، سبحان من لا یخفى علیہ خافیۃ فی السماوات والارض، سبحان اللہ، سبحان المطلع علی السرائر عالم الخفیات، سبحان من لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، سبحان من السرائر عنده علانیہ والبواطن عنده ظواہر، سبحان اللہ وبحمدہ۔ یہ بھی آپ مولا کی تسبیح پڑھیں۔ محب وہی ہوتا ہے، معشوق وہی ہوتا ہے جو عاشق کی اتباع کرتا ہے۔ ہمارے حقیقی محب وہی ہیں، ہمارے حقیقی جن سے ہم عشق کرتے ہیں وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذوات ہیں۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر عمل کرنا چاہیے، ان کے بتائے ہوئے اقوال و فرامین ارشادات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی سنور جائے۔ تو مومنین سے عرض ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے انشاءاللہ۔